السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول 1 روپے 86 پیسے، ڈیزل 3 روپے 32 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت کم ہو کر 259 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 32 پیسے کم ہو کر 262 روپے 75 پیسے فی لیٹر پر آ گئی۔ دوسری جانب لائٹ ڈیزل کی آئل کی قیمت 2.97 روپے فی لیٹر کم ہو کر 154.05 روپے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 2.15 روپے فی لیٹر کم ہو کر 169.62 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے رشتہ داروں کی محفوظ اور غیر مشروط رہائی۔ چند روز قبل اپنے 3 رشتہ داروں کے ہمراہ اغوا ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر بحفاظت گھر پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے 3 رشتہ داروں کی بحفاظت واپسی محفوظ اور غیر مشروط واپسی کے لیے قبائلی عمائدین اور مقامی شخصیات نے کردار ادا کیا۔ تمام مغوی بحفاظت اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، تمام مغوی بحفاظت اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے 3 رشتہ داروں کی محفوظ اور غیر مشروط رہائی ہو گئی ہے۔ MKM حیدرآباد کے اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ بارش سے انتظامیہ کے پیشگی انتظامات کی کلی کھل گئی۔ رکن سندھ اسمبلی ناصر قریشی کا کہنا تھا انہیں بوری بند اچھے طریقے سے یاد ہیں، ہمیں یاد نہ دلائیں۔ رکن سندھ اسمبلی راشد خان کہتے ہیں کہ میئر حیدرآباد اور چیئرمینوں کی بدعنوانیاں سامنے آئی ہیں، جو پیسے انہیں ملے وہ کہاں گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 192 پمپنگ اسٹیشن ہے حیدرآباد میں، اس میں جو ہے ہم نے نہ صرف یہ کہ موٹریں جو وہ چل رہی ہیں بلکہ جنریٹرز بھی فراہم کیے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو فگرز کے مطابق 50% جو ہے پمپنگ اسٹیشن بڑے ان پہ جنریٹر، وہ بھی جنریٹر ہوئے جو 2005 اور 2010 میں خریدے گئے تھے۔ مطلب 14-15 سال سے نہ کوئی نئی مشینری خریدی گئی، نہ جو ہے نئے کوئی ڈیزل جنریٹر خریدے گئے۔ اس کے علاوہ جو ڈیزل پمپ ہیں جو نکاسی میں کام آتے ہیں مختلف جگہوں پہ پورٹیبل پمپس، وہ پہلے تقریباً صرف HMC کے پاس ان کی جو تعداد تھی وہ 300 سے زائد ہوتی تھی، وہ بھی ہم نے کہیں لگے ہوئے نہیں دیکھے کہ ہمیں نظر آ رہے ہوں وہ پمپ کہاں گئے، کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہاں ادرس نظامتیں موجود تھیں تو سبمرسیبل پمپ بھی ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے 5 سالہ سفیان محسود کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا سفیان محسود نے چھوٹی عمر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نوجوانوں کی توانائیاں مثبت سمت میں بروئے کار لانے میں کوشاں ہیں، نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ سفیان محسود نے کہا مستقبل میں سائنسدان بن کر پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ وزیر اعظم نے یوتھ پروگرام کو ملک بھر میں مختلف کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور میں نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا ہنگامی اجلاس۔ شرکاء نے نواز شریف اور مریم نواز کو بجلی صارفین کو ریلیف دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی حکومتی معاشی پالیسی بارے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا کہنا تھا کہ PTI نے اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو مہنگی بجلی اور مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا۔ مسلم لیگ نون ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی۔ نون لیگ ملک کی واحد جماعت ہے جو مشکل ترین حالات میں عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اولین ترجیح ہے۔ گھریلو صارفین کو ریلیف دے چکے، اب صنعتی صارفین کے لیے ریلیف کے ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ نون لیگ ملک کی واحد جماعت ہے جو مشکل ترین حالات میں عوام کو ریلیف دینا جانتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علیم امین گنڈا پور کا دورہ DI خان مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علیم گنڈا پور نے کہا کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت میں درپیش دشواریاں دور ہوں گی۔ ترقیاتی منصوبوں میں کام کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کرپشن کے خلاف صوبائی حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پورے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کروں گا۔ تنقید کر دو، کسی پہ انگلی اٹھا دو، کسی پہ تہمت لگا دو، سب سے آسان کام ہے، لیکن عمل کرنا، اصلاح کرنا، عملی طور پہ خود آگے بڑھ کے ایک مثال قائم کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ اور عظیم قومیں تب بنتی ہیں جن میں ایسے عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے خود مثال بن کر آگے بڑھتے ہیں اور مسائل کی طرف
حل کی طرف لوگوں کو ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ خود پریکٹیکلی آپ نے آگے بڑھنا ہے تو مسائل کو حل کرنا ہے. پورے صوبے کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان افسران کو, ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں کہ جن کا پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں اچھا پرفارم کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ ٹاڑ کا دی ڈپلومیٹ جریدے میں شائع ہونے والے مضمون پر رد عمل سامنے آ گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ جریدے نے اپنے آرٹیکل میں پاکستان کے درینہ دوست چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس طرح کے حملے کامیاب نہیں ہوں گے. آرٹیکل میں دیا گیا تاثر غلط, بے بنیاد اور گمراہ کن ہے جو پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا. حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی رائٹ سائزنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر کیسر بنگالی نے حکومتی اخراجات میں کمی نہ ہونے اور پالیسیوں سے دل برداشتہ ہو کر تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. ڈاکٹر کیسر بنگالی نے حکومت کی رائٹ سائزنگ کمیٹی کے رکن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی نے رائٹ سائزنگ کمیٹی کی رکنیت کے علاوہ 3 مختلف حکومتی کمیٹیوں کے عہدے بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. وہ کفایت جاری کمیٹی, رائٹ سائزنگ کمیٹی اور حکومتی اخراجات کمیٹی کے رکن تھے. کیسر بنگالی نے اپنا تحریری استعفیٰ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سیکرٹری کابینہ کامران افضل کو ارسال کیا, جس کی انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے. ٹریڈ کونسل جنرل کی ناقص کارکردگی, پاکستان کی ترکیہ کو برآمدات میں $100 ملین کمی ہو گئی. ایک سال میں ترکیہ کو پاکستانی برآمدات $450 ملین کم ہو کر $352 ملین ہو گئی ہیں. گزشتہ مالی سال میں ترکیہ کو سروسز اینڈ گڈز کے برآمدات میں بھی $31,000 کی کمی ہوئی. دستاویزات کے مطابق نعمان اسلم ترکیہ میں کونسل جنرل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ تعینات ہیں. پاکستان کے مقابلے میں ترکیہ کو بھارت کے برآمدات کا حجم $7.57 کروڑ رہا. سال 2023 میں بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں ترکیہ کو $7.22 کروڑ کی زائد برآمد کی. پاکستانی سفارتی عملہ ترکیہ کی کاروباری برادری کو پاکستانی مصنوعات کی طرف راغب نہ کر سکا. بھارت اور پاکستان ترکیہ کو تقریباً ایک ہی جیسی اشیاء درآمد کرتے ہیں. بھارت نے ایک سال میں ترکیہ کو $623 ملین کے منرلز, بجلی کا سامان اور $210 ملین سے زائد سٹیل اور قیمتی پتھر برآمد کیے. بھارت نے $160 ملین کی کپاس اور $101 ملین کا سرجری کا سامان بھی برآمد کیا. دستاویزات کے مطابق بھارت کی جانب سے مسالے, سیمنٹ, جانوروں کا چارہ, سبزیاں, پھل, تمباکو, نمک, فرنیچر, دھاگا, گرم کپڑے, گوشت, ڈیری مصنوعات برآمد کی گئی. پاکستانی سفارتی عملہ ایکسپورٹرز کے لیے مواقع پیدا کرنے میں ناکام رہا. بھارت سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء پاکستان میں معیاری اور وافر مقدار میں موجود ہیں. حکومت نے ستمبر کے لیے LPG کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اوگرا نے LPG کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کی فی کلو قیمت میں $6.99 اضافہ کر دیا گیا ہے. LPG کا گھریلو سلنڈر $82.54 مہنگا ہو گیا. نئی قیمتوں کا اطلاق ستمبر کے لیے ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ اور مراد کی ہوش شبہ تفصیلات سامنے آ گئیں. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد 2 سال کے دوران صرف تنخواہ کی مد میں $10 کروڑ سے زائد رقم وصول کر چکے ہیں. سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی تنخواہ $25 لاکھ ماہانہ تھی, جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے $40 لاکھ ماہانہ تنخواہ پر 26 اگست 2022 کو منصب سنبھالا. گورنر اسٹیٹ بینک تنخواہ میں سالانہ 10% اضافے کے بھی حقدار ہیں. سالانہ اضافے کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک کی موجودہ ماہانہ تنخواہ $48 لاکھ سے زائد بنتی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کو فرنش سرکاری رہائش گاہ فراہم کی گئی ہے. 1800 سی سی اور 1600 سی سی کی 2 گاڑیاں بما سرکاری ڈرائیور فراہم کی گئی ہیں. انہیں 1800 سی سی کی گاڑی بک ویلیو پر خریدنے کی سہولت بھی حاصل ہے. 1200 لیٹر پیٹرول, بجلی, پانی اور گیس کا استعمال بغیر کسی حد کے مفت کے ہے. سرکاری رہائش گاہ کے جنریٹر کا پیٹرول بھی اسٹیٹ بینک فراہم کرتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے موبائل فون, ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بھی بغیر کسی متعین حد کے بالکل مفت ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کے بچوں کی مکمل سکول فیس کا 75% سرکاری طور پر ادا کرنا بھی مراد میں شامل ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کے 4 ملازمین کی تنخواہ بھی سرکاری طور پر ادا کی جاتی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کو گھر پر سیکیورٹی سسٹم سمیت 24 گھنٹے سیکیورٹی گارڈز کی خدمات حاصل ہیں. مکمل میڈیکل اور تفریحی الاؤنس بھی حاصل ہے. گورنر کو ماہانہ 3 چھٹیاں بما تنخواہ حاصل ہیں. گورنر کو گریجوٹی اور پروویڈنٹ فنڈ بھی ملے گا. گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کے اہل خانہ کو فضائی سفر کے لیے ایئر ٹکٹس اور ٹریولنگ الاؤنس بھی حاصل ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کی کلب ممبرشپ فیس اور ماہانہ چارجز کی ادائیگی بھی مراد کا حصہ ہیں. گورنر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مراد حاصل ہوں گی. خبر شامل کریں. مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا. رابطوں کے لیے مسلم لیگ نون نے ذمہ داری رانا ثناء اللہ کو دے دی.
मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटरीट लाहौर में नून लीग की यहाँ बैठक में नवाज शरीफ ने तजवीज़ दी कि अवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने चाहिए। तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों के मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। इजलास में मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। PTI से मुज़ाकरात के लिए नून लीग का महमूद अचकजई से राब्ते का फैसला किया गया है। खबर शामिल करें, सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। महमूद खान अचकजई कहते हैं किसी मसले का मुज़ाकरात के बगैर हल नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। मेरी राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई। PTI शहबाज शरीफ को मुस्बत जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को गलत मशवरे ना देते तो मामला ठीक हो जाते। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो आइन की बालादस्ती चाहता है। बलोचिस्तान में लोगों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया। तहफ़्फ़ुज़ देना जिनकी जिम्मेदारी थी उनको सजा मिलनी चाहिए। इजलास में महमूद अचकजई से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने बिजली के बिलों पर रिलीफ देने और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात की। PTI वाले पहले 9 मई के मामलात को सेटल कर लें फिर मुज़ाकरात की बात करें। कहा नवाज शरीफ की लंदन जाने की बातें बेबुनियाद हैं। मौलाना फजल रहमान से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैडी ने कहा है हमने सदर मुमलिकत के सामने कोई शराइत या मुतालबात नहीं रखे। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि JUI हुकूमत का हिस्सा बने। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शमूलियत की दावत देने का मुझे इल्म नहीं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए। अंदर से तो हुकूमत को भी पता है कि हुकूमत सही नहीं चल रही। PTI के साथ मुलाकात में सिर्फ कानून साजी के मामले पर ताउन की बात हुई है। सियासत मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द घूम रही है। हर कोई उनके पास मिलने आता है। हमें हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई शौक नहीं है। असद कैसे कहते हैं ख्वाजा आसिफ की बातें समझ में नहीं आएंगी। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। हम चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदों को हुकूमत दी जाए। असद कैसर ने कहा आइन और कानून हमें जलसे की इजाजत देता है। 8 सितंबर को हर हाल में जलसा करेंगे। हुकूमत का ख्याल है हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ की बातें समझ से बालातर हैं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। असद कैसर का बयान, कहा 8 सितंबर को हर हाल में जलसा करेंगे। असद कैसर ने कहा कि हमें हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई शौक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगते तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो शख्स कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है उससे बात नहीं होगी। एक नाड़ी ने मुल्क को तबाह कर दिया। बानी PTI लूट मार और करप्शन के बाद जेल जाकर अब 5 स्टार होटल वाली सहूलियात ले रहे हैं। उनसे जब रसीदें मांगी जाती हैं तो ये लोग चीखने लगते हैं। हमने तो सियासी इंतकाल का सामना किया लेकिन कभी उफ तक नहीं की और अपने लीडर के साथ खड़े रहे। एक बच्चे को भी मालूम है कि 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा और आज वही लोग इस बात का शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। और आज आप देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं। उनको देसी मुर्ग खाने में मिलते हैं, उनकी वर्जिश का सामान है। खबर शामिल करें, तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी से लाइल्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने अभी एतमाद में नहीं लिया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की पेशरफ्त खुशाइंद है। हमने नुमाइंदगी का इख्तियार महमूद खान अचकजई को पहले से ही दिया हुआ है। महमूद अचकजई की हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद अचकजई हुकूमती कमेटी से बातचीत करके कोई तजवीज़ लाते हैं तो सोचेंगे। नून लीग PP इत्तेहाद आगे चलाना है तो पंजाब में भी मुस्बत तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत का चलना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है पीपल्स पार्टी की पहले दिन से कोशिश है इत्तेहादी हुकूमत आगे बढ़े। सदर आसिफ जरदारी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। आसिफ जरदारी मुल्क के लिए हुकूमत सियासत को इस्तेहकाम देना चाहते हैं। इत्तेहाद आगे चलाना है तो पंजाब में भी मुस्बत तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा इत्तेहादी हुकूमत का चलना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है।
لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی اسکاٹ لینڈ کے دورے کے دوران اسکاٹش لیبر لیڈرانس سروس اور سابق وزیر اول حمزہ یوسف سے ملاقات۔ ہائی کمشنر کا کہنا تھا اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں برٹش پاکستانی کمیونٹی ویلفیئر کے لیے اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ مقامی اور پاکستانی کمیونٹی کو متحد کرنے کے لیے بھی مصروف عمل ہیں۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستانی قونصلیٹ گلاسکو کے اسکاٹش لیبر لیڈرانس سرور اور سابق وزیر اول حمزہ یوسف کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا حکومت پاکستان معاشی استحکام پر توجہ دے رہی ہے، کاروبار میں آسانی کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہائی کمشنر نے پاکستان کے نوجوانوں کو اسکاٹش حکومت کے تعاون سے اعلیٰ تعلیم، ہنرمندانہ تربیت اور تبادلے کے پروگراموں سمیت مواقع فراہم کر کے ان کی استعداد کار بڑھانے پر زور دیا۔ اسکاٹ لینڈ کے پہلے دورے کے دوران ہائی کمشنر نے تاریخی گلاسکو سٹی چیمبرز کا بھی دورہ کیا۔ ہائی کمشنر نے سٹی چیمبرز میں وزٹنگ بک میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ غزہ بچاؤ مہم کے روح رواں اور جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اہلیہ سمیت دیگر مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے ایکسپریس چوک پر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ مظاہرین جب احتجاجی مقام پر پہنچے تو پولیس نے انہیں منتشر ہونے کی ہدایت کی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ دفعہ 144 کے نفاذ کے باعث کسی بھی جماعت یا گروہ کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ مظاہرین کے منتشر نہ ہونے پر پولیس کی بھاری نفری، قیدی وین اور خواتین اہلکار موقع پر پہنچے۔ پھر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے تمام مظاہرین سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے بختربند گاڑی میں ڈال کر تھانے منتقل کر دیا۔ این ایچ اے نے پھول نگر میں ایک ہی ضلع میں دوسرا ٹول پلازا بنانا شروع کر دیا۔ شہریوں کا احتجاج۔ شہریوں کا کہنا ہے پھول نگر کے بڑے اسپتال میں جانے کے لیے ہمیں بار بار ٹول ٹیکس دینا پڑے گا، پہلے ہی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بار بار ٹیکس کیسے ادا کریں گے۔ پھول نگر ملتان روڈ پر علاقہ مکین اکثر روزانہ کی بنیاد پر لاہور کی جانب سفر کرتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز چھوڑنے کے لیے بننے والے ٹول پلازا سے گزر کے جاتے ہیں، جبکہ کسی مریض کو ریڈ کریسنٹ اسپتال لے جانے کے لیے بھی سرائے چمبا سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے قانونی طور پر ایک ضلع میں 2 ٹول پلازا نہیں بن سکتے۔ پھول نگر اور گردنواں کے لوگوں کو اپنے کاموں کے سلسلے میں دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ یہ ٹول پلازا ریڈ کریسنٹ اسپتال جانے والے کے راستے میں بھی بن رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے ٹول پلازے کے باعث ٹریفک جام کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ ایمرجنسی کی صورت میں دوسرے شہر علاج کے لیے جانا بھی دشوار ہوگا۔ شہری پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہیں، بار بار آنے جانے پر ٹول ٹیکس کی وصولی زیادتی ہے۔ حکام بالا نوٹس لے کر ٹول پلازا کی تعمیر رکوائیں۔ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے وفد نے بانی صدر محمد ابوبکر کی قیادت میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے کراچی میں ملاقات کی۔ وفد میں ملک کے مختلف علاقوں اور بالخصوص سندھ کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان نمائندے شامل تھے۔ وفد نے گورننس ہاؤس کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال کمرے اور ان کی نادر کتابوں کا مشاہدہ کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ ہمیں نوجوان قیادت کو تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ موجودہ وقت کو اور اہم وقت ہے جب ہمیں اپنے تمام وسائل نوجوان کی ترقی اور ان کے لیے بہترین مواقع پیدا کرنے پر صرف کرنے چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر گورنر سندھ نے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے وفد کو تحائف بھی دیے۔ صدر پاکستان یوتھ پارلیمنٹ محمد ابوبکر نے گورنر سندھ کو آزادی شیلڈ پیش کی، جبکہ گورنر سندھ نے بھی صدر پاکستان یوتھ پارلیمنٹ محمد ابوبکر کو آزادی شیلڈ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم عشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کے مطابق مغویان کے حوالے سے ملک کے اعلیٰ حساس ادارے سے رابطہ کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کے مطابق حساس ادارے کا کہنا ہے کہ مغویان ان کی تحویل میں نہیں۔ اٹارنی جنرل کے مطابق مغویان کی تلاش کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے مغویان کی بازیابی کے لیے مزید وقت کی استدعا کی ہے۔ عدالت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ مغویان کی بازیابی کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور پیش رفت سے متعلق رپورٹ جمع کرائی جائے۔ آئندہ سماعت سے قبل تمام ضروری اقدامات برے کار لائے جائیں اور کیس کو آئندہ ہفتے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کو خبر دیں، معروف اداکارہ درش فشاں سلیم نے انسٹاگرام پر ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ فالوورز کی تعداد 50 لاکھ ہو گئی۔ اداکارہ درش فشاں سلیم نے پوسٹ شیئر کی جس میں کیک پر 5 ملین لکھا ہے، جبکہ ساتھ ہی گلدستہ بھی موجود ہے۔ درش فشاں سلیم نے 5 ملین فالوورز ہونے پر مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ خوبرو اداکار ہانیہ عامر انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوور کی جانے والی پاکستانی اداکارہ ہیں۔ ان کے فالوورز کی تعداد 14 ملین سے زائد ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔